حضرت تمیم داری ملک شام کی طرف سفر کے لیے گئے تو واپس آئے تو مسجد نبوی شریف کے لیے وہ قندیلیں خرید کے لائے، بتیاں خرید کے لائے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جمعے کی رات تھی، وہ سفر سے واپس آئے تو مغرب سے پہلے پہلے انہوں نے مسجد نبوی شریف کے اندر وہ ساری قندیلیں لٹکا دی اور ان کے اندر وہ ساری چیزیں بھر دیں، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو مسجد نبوی شریف جگمگ 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 کر رہی تھی۔ تو نبی علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لائے تو ساری قندیلیں لٹکی ہوئی تھیں، تو آپ نے فرمایا یہ کام کس نے کیا؟ تو کہا جی وہ تمیم داری نے کیا۔ تو حضور نے دعا دی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دعا کرائی نہیں جاتی۔ حضور نے کہا اے تمیم داری، جیسے تو نے اسلام کو روشن کیا اللہ تجھے بھی روشن کر دے۔ تو مسجد کے اندر لائٹ لگانے سے اسلام روشن ہو جاتا ہے اور حضور دعا دے دیتے ہیں، تو حضور کی ختم نبوت پر پیرا دینے سے اسلام کہاں چلا جاتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایک آگ نمودار ہوئی، آگ جو مدینہ منورہ کی طرف آ رہی تھی، تو آپ نے حضرت تمیم داری کو فرمایا کہ آپ اس آگ کو روکیں۔ وہ حضور نے جو دعا دی تھی نا، اس دعا کا حضرت عمر نے فرمایا، کہا جی میں نہیں روک سکتا۔ آپ نے فرمایا اور کون روکے گا؟ جو تمیم داری نہیں روک سکتا تھا۔ تو آپ ڈنڈا اٹھا کر اس آگ کے پیچھے گئے، آگ آ رہی تھی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ آگ کے لیے تو فائر بریگیڈ منگایا جاتا ہے، پانی منگایا جاتا ہے، لیکن یہاں صحابی رسول ڈنڈا اٹھا کر آگ کی طرف چل پڑے۔ تو آپ نے جب آگ نے آپ کو دیکھا تو آگ پیچھے مڑی، کی محمد سے یہ جہاں چیز ہے کیا۔ آپ نے ڈنڈے سے ایسے اسے ہانکا جیسے بکریوں کو ہانکا جاتا، آپ نے آگے لگا لیا اس کو، اور چلتے چلتے آپ اسے غار کے کنارے لے گئے۔ پہاڑ کے اندر غار، آپ نے اس کو جیسے بکریاں باڑے میں داخل کی جاتی ہیں، آپ نے اس آگ کو اس غار کے اندر داخل کیا اور خود بھی ڈنڈا لے کر اندر داخل ہو گئے۔ کیوں جی؟ حضرت عمر پھر کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا جنہیں تمیم داری نو ویکھیا ایک او بندہ ہے، جنہیں نہیں ویکھیا ایک او بندہ ہے، فرمایا دو میں برابر نہیں ہو سکتے۔